السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا احمد۔ دوستو، آج ہم کشمیر ڈے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی و قومی بحثی۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 فروری کو کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، تو اس میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین، 21ویں صدی کے آغاز میں انسانیت پر بہت امید تھی کہ 21ویں صدی میں انصاف کو یقینی بنایا جائے گا، جنگل کے قانون کی بجائے انصاف پر مبنی نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ لیکن گزشتہ 23 برس گزر جانے کے باوجود کشمیریوں پر بھارت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم مسلسل چل رہے ہیں، جو کہ بند نہیں ہوئے، اور کشمیری بھائی اپنے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ بھارت اپنا ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، ہم آج اسی موضوع کے حوالے سے مزید آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کشمیر ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2022 کی طرح 2023 میں بھی جو بھارت کی دہشت گردی ہے کشمیر میں، اور جو ان کے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے کشمیر کے عوام پر ظلم کیے ہیں، ان میں تقریباً 120 جو بے گناہ کشمیری ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور اسی رپورٹ کے مطابق 41 جو ہے لوگوں کو فرضی مقابلے اور حراست میں شہید کیا گیا، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 خواتین کو بیوہ کیا گیا، اور 58 بچے جو یتیم ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 107 لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے، جن میں بچے، حریت رہنما، طلبہ اور کارکن، ٹوٹل ملا کے 3610 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 جو کہ بیسیکلی بھارت کے آئین میں کشمیر کو ایک خصوصی اہمیت دیتا ہے، اس کی منسوخی کی ہے، اور اس کا فیصلہ انہوں نے 5 اگست 2019 کو اس متنازع فیصلے کے خلاف کیا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے، اور بہت سارے ماہرین اور جو بھی قانون دان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھارت کی ناجائز قانون کی، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو ناظرین، دیکھا جائے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں امن و قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام سے آج تک دنیا میں عالمی جنگ عظیم کو روکا گیا ہے۔ اس میں ناظرین کوئی شک نہیں کہ اقوام متحدہ نے بہت سارے ممالک کے دوران متنازع فیصلے کروائے ہیں، اور دنیا میں امن و قیام کی کوشش کو حل کیا گیا ہے۔ لیکن 1948 سے لے کر آج تک کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ نے درجنوں قراردادیں منظور کی، لیکن وہ درجنوں قراردادوں پر وہ عمل کروانے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ کیا کشمیریوں کے حقوق کسی انسانی حقوق کی تعریف میں نہیں آتے؟ کیا بھارت جو ایک اپنی ظالم و جابر ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی من مرضی کرتا نظر آ رہا ہے، کیا یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی مفادات کا رکھوالا سمجھتا ہے؟ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عالمی طاقتیں عالمی سطح پر اپنے فیصلے اپنے مفادات کی خاطر کرتی ہیں۔ انتہائی افسوس یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کے معاشی اور اقتصادی مفادات انسانی حقوق اور انسانی حرمت سے بالاتر ہو چکے ہیں۔ دنیا آج بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، دنیا ملٹی پولر بنتی جا رہی ہے، اور بہت ساری نئی طاقتیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ان ساری طاقتوں اور جو ورلڈ آرڈر پولیٹکس چینج ہو رہا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ وہ نئی سرد جنگ سے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتا ہے۔ ناظرین، تو انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت کے اس جابر و ظلمانہ رویے سے لاکھوں کشمیریوں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔
جس وادی کو جنت نذیر کہا جاتا تھا، اور وہ جنت نذیر آج قبرستان ہی قبرستان میں بدلتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج بھی کشمیری نوجوان برہان وانی کی طرح اپنے حق خود ارادیت کی خاطر اپنا لہو دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی شکل میں ایک غاصب و جابر، صرف اس وجہ سے کہ وہ بدمست ہاتھی کی طرح اپنی من مرضی کرتا نظر آ رہا ہے۔ کیا وہ اپنے آپ کو عالمی طاقتوں کا رکھوالا سمجھتا ہے؟ ناظرین، سوال یہ ہے، کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کسی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کی خلاف ورزی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ کیا کشمیریوں کے حقوق کسی حقوق کی تعریف میں نہیں آتے؟ بدقسمتی سے 7 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی مسئلہ کشمیر آج بھی حل طلب ہے، اور ان 7 دہائیوں کے گزر جانے میں اقوام متحدہ اپنی پاس کی گئی مسئلہ کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا میں ظلم و جبر کے شکار مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، وگرنہ کشمیر اور فلسطین کو بوسنیا بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ حافظ دوستوں۔